اتنا خوبصورت بنایا ہے، اور تمہارے پورے جسم میں ہر عضو، ہر جسم کا ٹکڑا اللہ کے وجود پر نشانی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو آنکھوں کے اندر نمکینی رکھی ہے، ہمارے کانوں کے اندر کڑواہٹ رکھی ہے، ہمارے ہونٹوں میں مٹھاس رکھی ہے، اور ہماری نتنوں میں گرمایش رکھی ہے، اے ابن آدم تمہیں پتہ ہے یہ کیوں رکھی ہے؟ یہ اللہ کی شان ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری آنکھوں میں نمکینی رکھی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آنکھیں چربی سے بنی ہوئی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ آنکھوں میں نمکینی نہ رکھتا تو یہ آنکھیں پگھل جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ناک کے اندر گرمایش کو رکھا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہماری ناک میں گرمایش نہ رکھتا تو ہم بو نہ سونگھ سکتے، اور اگر بو نہ سونگھ سکتے ہمارا پورا دماغ بدبو سے بھر جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ہونٹوں کے اندر مٹھاس کو رکھا ہے۔ اگر یہ مٹھاس نہ رکھتا تو ہم کسی بھی چیز کو محسوس نہ کر سکتے، کسی مٹھاس کو محسوس نہ کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے کانوں کے اندر کڑواہٹ کو رکھا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے کانوں کے اندر کڑواہٹ کو نہ رکھتا تو کیڑے مکوڑے ہمارے کانوں میں گھس جاتے اور ہمیں اذیت پہنچاتے۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ میرے رب کتنا برکت والا ہے، تو کتنی عظمت والا ہے، کتنی شانوں کا مالک ہے کہ تو نے ہمیں وجود بھی ایسا بخشا ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیف تکفرون، اے ابن آدم تو میرا انکار کیسے کر سکتا ہے؟ تیرے وجود میں نے اپنے دلائل رکھے ہیں، تیرے وجود میں میرے ایک ہونے کا ثبوت ہے، میرے خدا ہونے کا ثبوت ہے، میرے یکتا ہونے کا ثبوت ہے، میرے لا شریک کالا ہونے کا ثبوت ہے۔ فرمایا کیف تکفرون، کہ تم میرا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، تم مردہ تھے میں نے تمہیں زندہ کیا، تمہیں حیات بخشی، اور حیات بھی ایسی بخشی جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ فرمایا ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، اللہ تعالیٰ پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں اس دنیا سے جانا پڑے گا۔ فرمایا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تکبر کو توڑ رہا ہے کہ جب بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، جتنا بھی بڑا تکبر کرنے والا ہو اس وقت وہ اپنے جسم بھی محتاج ہوتا ہے، وہ اپنے کو کچھ کر نہیں سکتا، کسی کو بول نہیں سکتا، کسی کو دے نہیں سکتا، کسی سے لے نہیں سکتا۔ فرمایا ثم یمیتکم، یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر تمہیں موت دے گا۔ اور یہ جو تمہارا دنیا کا تکبر ہے، دنیا کی جو خود پسندی ہے، خود دنیا کی جو میں ہے، جو انا پرستی ہے، فرمایا یہ ختم ہو جانی ہے۔ ثم یمیتکم، اللہ تعالیٰ پھر تمہیں موت دے گا۔ بادشاہوں کی بادشاہتیں ختم ہو جاتی ہیں، امیروں کی امیری ختم ہو جاتی ہے، غریبوں کی غربت ختم ہو جاتی ہے۔ فرمایا دنیا کی ہر چیز ختم ہو جاتی ہے۔ ثم یمیتکم، فرمایا یہ بھی میرے ایک ہونے کی دلیل ہے۔ کیف تکفرون، تم میرا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ فرمایا ثم یمیتکم ثم یحییکم، اللہ تعالیٰ تمہیں موت دے گا اور موت کے بعد ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا، اور ثم الیہ ترجعون، پھر جب تمہیں زندہ کرے گا پھر اس کی بارگاہ کی طرف تم جمع کر دیے جاؤ گے، اور وہ میدان معاشر ہے۔ کیف تکفرون، فرمایا تم میرا انکار کیسے کر سکتے ہو؟
وہ ایک میدان بھی لگنا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں سب نے جمع ہونا ہے، اور وہاں پر تم سے ہر چیز کا سوال ہونا ہے کہ اللہ نے تمہیں زندگی دی ہے، کیسے گزاری ہے؟ اللہ نے تمہیں جوانی دی ہے، کیسے گزاری ہے؟ بچپن کیسا گزارا ہے؟ جوانی کیسے گزاری ہے؟ بڑھاپا کیسے گزارا ہے؟ امیری کیسے گزاری ہے؟ غریبی کیسے گزاری ہے؟ اللہ نے یہ تمہیں وجود دیا ہے، اس کا تم نے کتنا حق عطا کیا ہے، اس کا حق کتنا ادا کیا ہے؟ اللہ نے جو تمہیں مال و دولت دی ہے، اللہ نے جو تمہیں عزت دی ہے، تم نے اس کا حق کتنا ادا کیا ہے؟ ثم الیہ ترجعون، فرمایا ابن آدم اس وقت کو نہ بھولنا کہ جس طرح تو اس دنیا میں موجود ہے، پھر مرنا ہے، پھر زندہ ہونا ہے، اور پھر زندہ ہونے کے بعد ثم الیہ ترجعون، پھر اس بارگاہ میں حاضری ضروری ہے، اس بارگاہ میں سب نے جمع ہونا ہے، اور جو کچھ کیا ہے، جو پایا ہے، جو کھویا ہے، اس سب کا حساب دینا ہے۔ ثم الیہ ترجعون، اس وقت کو یاد رکھنا ہے، اس وقت کو نہیں بھولنا۔ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اگر ہم حقیقی عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ثم الیہ ترجعون، فرمایا پھر اس وقت کو یاد رکھنا ہے، اس کا انتظار کرنا ہے، اور اس وقت کی تیاری کرنی ہے۔ دنیا میں آنکھیں بند کر کے نہیں کمانا، دنیا میں آنکھیں بند کر کے خرچ نہیں کرنا، دنیا میں آنکھیں بند کر کے دینا یا لینا نہیں ہے۔ ثم الیہ ترجعون، اس منظر کو سامنے رکھنا ہے، اس منظر کی تیاری کرنی ہے، اس وقت میں جمع ہونا ہے، اس کے لیے ذخیرہ اندوزی کرنی ہے۔ کیف تکفرون، اے ابن آدم تم میرا کیسے انکار کر سکتے ہو؟ تو یہ آیت کریمہ ہمیں زندگی میں ایک سبق دے رہی ہے کہ ہم نے اللہ کی پہچان بھی حاصل کرنی ہے، اللہ کی معرفت بھی حاصل کرنی ہے، اور معرفت حاصل کرنے کے بعد اپنے جسم پر غور کرنا ہے۔ اپنے جسم میں ہمیں اللہ نظر آئے گا، اللہ کا وجود نظر آئے گا، اللہ کے ایک ہونے کی نشانیاں نظر آئیں گی، اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کی نشانیاں نظر آئیں گی۔ پھر ہم نے اپنے بچپن، جوانی، بڑھاپے پر غور کرنا ہے، اپنی پوری زندگی پر غور کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔